الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد القدوس لاہور سے اور اس وقت موجود ہوں مکہ المکرمہ میں۔ تیسرا ولاگ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے احرام کی حالت میں۔ اصل مطاف میں احرام کے بغیر جانے کی ابھی تک اجازت نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ عمرہ کرنے آئے ہیں اور آپ طواف زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کن کن دروازوں سے آپ داخل ہو کر اور کس طرح داخل ہونا ہے وہ آپ جان سکتے ہیں۔ آج ہم جو آپ کو پروگرام دکھائیں گے وہ ہے مکتبہ مکہ المکرمہ، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 سال تک یہاں رہے اور کچھ کا یہ موقف ہے کہ یہاں جائے پیدائش ہے۔ آئیے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں مکتبہ مکہ المکرمہ۔ جی یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ مکتبہ مکہ المکرمہ ہے، اور یہ آپ کو کس جگہ پہ آئے گا اس کی بھی میں انشاءاللہ آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ اگر آپ غزہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ آپ تھوڑا سا میں کیمرے کو گھماتا ہوں، اگر آپ غزہ کی طرف سے آئے ہیں تو یہ راستہ غزہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور آپ داخل ہوں گے تو آپ کے یہ الٹے ہاتھ ہے مکتبہ مکہ المکرمہ آئے گا۔ اگر آپ باب السلام سے حرم سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے بالکل سامنے مکتبہ مکہ المکرمہ آئے گا۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مکتبہ مکہ المکرمہ، باقی میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں۔ تو یہ محترم مکہ المکرمہ مکتبہ مکہ المکرمہ ہے۔ لائبریری کے کچھ اندرونی مناظر ہیں جو کہ لائبریری ابھی نہیں کھلتی، جو علم میں ہے کہ وہ بند ہی رہتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں مکہ المکرمہ کا سنگ بنیاد 1370 ہجری میں رکھا گیا۔ کتاب خانہ مکہ المکرمہ 1370 میں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ ہیں مسلم بھائی، اس لائبریری کی بطور عبادت اجازت کرنا مشروع نہیں ہے، کیونکہ اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جتنی بھی زیارات ہیں اس کو بطور عبادت نہ کیا جائے، بلکہ اس نیت سے کیا جائے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا صحاب یہاں پہ آئے۔ تو ویسے کوئی بھی زیارت آپ کرتے ہیں، جیسے لائبریری ہے یا مسجد جن ہے، جنت معلیٰ ہے، وہاں آپ جا کر اپنے طور پہ درود پڑھیں، دعائیں کریں، لیکن بطور عبادت ان زیارات کو نہ کیا کریں۔ جیسا کہ کچھ لوگ عمرے کا حصہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ اگر کر لیا ہے تو زیارات بھی ان پہ واجب ہیں۔ ایسا مسئلہ بالکل نہیں ہے، عمرہ الگ چیز ہے، زیارات الگ چیز ہیں۔ تو جو دوست احباب عمرہ کرتے ہیں اگر زیارات نہیں بھی کر سکے تو بھائی ان کا عمرہ مکمل ہے۔ تو ایسی بات نہیں کہ زیارات نہیں کی گئی تو وہ عمرہ ان کا مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ مکتبہ مکہ المکرمہ کی دوسری سائڈ ہے، یہاں پر بھی واضح چیز لکھی ہوئی ہے۔ پیارے مسلم بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا اس جگہ سے برکت حاصل کرنا یا اسے نماز اور دعا کے لیے مخصوص کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو میں نے جیسا کہ پہلے ویڈیو بنانے سے پہلے کہا کہ کچھ لوگوں کے یہ ہے کہ یہاں پہ مکتبہ مکہ المکرمہ جائے پیدائش تھی، لیکن کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ یہ نہیں۔ اچھا، دوسری یہ چیز واضح لکھی گئی، حاجیوں سے گزارش ہے کہ جو بعض غلطیاں کرتے ہیں وہ نہ کی جائیں، جیسے مثال کے طور پہ مکتبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نیچے کی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں نشانی کے طور پہ اپنا نام لکھنا یا کسی کا نام لکھنا، اور یہ بھی چیز ان کی مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دعا، اس رخ کھڑے ہو کر دعا کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے دیواروں کے ساتھ ہاتھوں کو لگا کے چپٹنا، جیسا کہ ملتزم کے ساتھ چپٹا جاتا ہے، یہ بھی چیزیں ان زیارات پہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے واضح طور پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہ کام کریں جو شرعاً جائز ہیں۔ اپنے اپنے فرقے یا اپنے اپنے جو مسلک ہیں اس سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان چیزوں پہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کی طرف کر کے چہرہ تو یہ دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ انہوں نے واضح لکھ دیا ہے کہ یہ زیارتیں ہیں، یہاں پہ دعا کرنا یا سجدہ کرنا بالکل بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیر، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔